أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على الصلوات الخمس كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نماز دین کا ستون ہے اور عبادات میں سب سے اول اور سب سے اہم رکن وہ نماز ہی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو قرار دیا ہے۔ شہادتین، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی اور کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ ہونے کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ رب العزت نے توفیق دی ہو تو اس کے گھر کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں کہلاتی ہیں۔ ان میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ ہم سب جانتے ہیں حج زندگی میں صرف ایک دفعہ فرض ہے، روزے سال میں ایک دفعہ فرض ہے، اور یہی صورتحال زکوٰۃ کی ہے۔ لیکن نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز چھوڑنے والے کو کافر قرار دیا ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن کے درمیان اور کافر کے درمیان آپ نے نماز کو فرق بنایا ہے۔ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ، فرمایا ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق ہی نماز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس نماز کا انکاری ہو جائے، اس کے تو کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اگر کوئی شخص نماز مانتا ہے، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، لیکن سستی کرتا ہے، کیا اس کو بھی ہم کافر کہیں گے؟ یہ ایک اختلافی سا مسئلہ ہے
امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ وہ کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی کافر ہے، سستی سے نماز چھوڑنا بھی کفر ہی، البتہ کفر کی درجات اور اقسام ہیں۔ جیسے ایمان کے درجے ہوتے ہیں ویسے کفر کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ کفر کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ چاہے تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو پکڑ لے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خامدوں کی نافرمان عورتوں کے لیے بھی لفظ کفر استعمال کیا ہے، تم کفر کرتی ہو۔ جب آپ نے حج کا یہ عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا تھا تو آپ بلال رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے جا کے عورتوں کو الگ سے واعظ کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر النساء تصدقن ولو من حلیکن، عید کا موقع ہوتا ہے، عورتوں نے زیور پہنے ہوتے ہیں، کہا عورتوں کی جماعت صدقے کرو اور جہنم سے خود کو آزاد کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے۔ تو ایک کالی سی عورت اٹھی اور کہنے لگی بما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، تمہارے اندر دو عادتیں بڑی بری ہیں، بات بات پہ لام تان کرتی ہو اور پھر تم خامدوں کی ناشکری کرتی ہو۔ آپ نے خامدوں کی ناشکری کو کفر سے تعبیر کیا، تکفرن العشیر، اور خود آپ نے وضاحت بھی فرما دی ساری زندگی وہ تمہارے آرام کا خیال رکھے اور کبھی اس سے ناپسندیدہ چیز تم دیکھ لو تو تم کہتی ہو میں نے تو زندگی میں سکون دیکھا ہی نہیں، تو یہ ناشکری تمہیں لے ڈوبے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اعمال ایسے ہیں جن پہ شریعت نے کفر کا لفظ بولا ہے، تو نماز کوئی سستی سے بھی چھوڑے تو یہ کفر ہے۔ ہاں توبہ کر لے، نماز شروع کر دے، سچے دل سے پلٹ آئے تو اللہ رب العزت کی بخشش کا فیصلہ تو ہر وقت تک کھلا ہے جب تک کہ موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا۔ تو نماز ہمارا دین کا ایسا ستون ہے کہ جو شخص نماز ضائع کرتا ہے نا وہ صحیح معنوں میں کوئی بھی عبادت ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، حساب ہی نماز سے شروع ہونا ہے۔ یہ صدقات و خیرات، یہ حج اور عمرے اور یہ عبادتیں اور ریاضتیں، ان کی طرف تو فرشتہ بعد میں آئے گا نا، پہلے پوچھے گا تیری نمازوں کا کیا حال تھا۔ ایک عالمی رپورٹ کے مطابق کوئی 10 سے 12% مسلمان نماز پڑھتے ہیں بس، ان میں بھی صحیح پڑھنے والے کتنے، سنت کے مطابق پڑھنے والے کتنے، اخلاص اور خلوص اور خشوع اور خضوع سے پڑھنے والے کتنے۔ ہمیں بڑے غور سے اس بات پہ توجہ کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے جس میں اشارہ ہے
کہ یہ خشوع و خضوع لوگوں سے ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوگی اور ان میں ایک بھی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید کے اس اسلوب پہ غور کیجئے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نمازوں کی خوب حفاظت کرو۔ عربی جاننے والے جانتے ہیں حفاظت کرنا عربی اس کی ہے احفظو، لیکن اللہ رب العزت نے لفظ درمیان میں زائد کر دیا، حافظو، خوب حفاظت کرو۔ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا، لفظ زیادہ ہوتے ہیں تو معنی زیادہ ہو جاتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی خوب حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، اور بالخصوص عصر کی نماز کی۔ تجارت کا وقت، بازار کی رونقیں عصر کے ٹائم بڑی بحال ہوتی، بڑی مشکل ہے دکان بند کر کے آ کے مسجد میں نماز پڑھنا، تو اس کی اللہ رب العزت نے اور زیادہ تاکید کر دی، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص صلاۃ الوسطی، جو کہ احادیث سے ثابت ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ خندق کے موقع پہ سورج غروب ہو رہا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کو برا بھلا کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ سے مشغول رکھا ہے، یعنی عصر کی نماز۔ میں نے اب جا کے پڑھی ہے، سورج غروب ہونے والا ہے، موقع ہی نہیں ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطىٰ، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول کر دیا۔ عمر تو نے تو پڑھ لی، میں نے ابھی بھی نہیں پڑھی۔ تو عصر کی نماز کی بالخصوص بڑی حفاظت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیدار کی جب بات کی نا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، جو جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، تو کسی صحابی نے یہ بات کر دی کہ ایک رب کی ذات اور دیکھنے والے اربوں، مشقت نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے لوگ جب 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہیں تو مشقت ہوتی ہے کیا؟ لا تضامون فی رؤیتہ، جیسے ساری کائنات کے لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تم اسی طرح اپنے رب کے چہرے کا دیدار کرو گے۔ اور ساتھ ہی یہ راز بتا دیا، فرمایا کہ 2 نمازیں فجر کی اور عصر کی، اگر تم ان نمازوں کی خصوصی پابندی کرو گے اللہ تمہیں اپنا خاص دیدار نصیب فرمائے۔ فجر تو منافقوں پہ ویسے بڑی بھاری ہے اور عصر تاجروں پہ بڑی بھاری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی الصلوات الخمس کانت لہ نورا وبرہانا وحجتا یوم القیامہ۔ اللہ اکبر۔ جس آدمی نے ان 5 نمازوں کی حفاظت کی اور خوب حفاظت کی، یہ خوب حفاظت کا نقطہ بھی سمجھ لیجیے، وقت پہ پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، ہمیشگی کے ساتھ پڑھے، اور خشوع و خضوع اور اطمینان اور اعتدال کے ساتھ پڑھے، اور پھر
पूरी जिंदगी पढ़ता रहे, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, जब तक तुम्हारी मौत नहीं आ जाती उस वक्त तक तुमने इससे पीछे नहीं जाना। ये होती है हिफाजत, और खूब हिफाजत। वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के सामने आते हो फर्मा बरदारी के साथ आया करो। अगर किसी को ये तौफीक मिल गई कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र नमाज बन जाए, और ये आप सीरत पढ़ लें सहाबा की, ताबईन की, तबा ताबईन की, बल्कि अंबियाए किराम, हर एक को अपनी नमाज की बड़ी फिक्र रही है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बड़ा मशहूर है। कोई 80 साल के बाद बेटा मिला और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म पे उसको अपनी आंखों से जुदा कर दिया। शीरखार बेटा और औरत साहब माँ जंगल बियाबान में छोड़ के वापस पलटे थे, जहां जिंदगी गुजारने की कोई सूरत ही नहीं। लेकिन पहाड़ की ओट में खड़े होकर क्या कहा था? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। अल्लाह इशारा हो चुका है, कल कला तेरा यहां घर तामीर होगा, बैतुल्लाह तामीर होगा। मैं अपने शीर खार को उसके पड़ोस में अभी छोड़ के जा रहा हूं, ताकि मेरा बेटा जब जवान हो तो नमाज की पूरी पाबंदी करने वाला, फिर इसकी नस्ल जब यहां से चलेगी तो वो नमाजों की पाबंदी करने वाले। और फिर इस कुर्बानी का सिला क्या मिला? अल्लाहु अकबर। सारे के सारे अंबियाए किराम एक नस्ल से, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की नस्ल से पैदा। इस कायनात का आखिरी नबी उस लड़ी से पैदा हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआएं, ईसा अलैहिस्सलाम की दुआएं, नमाज नमाज वऊसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, मेरे रब का हुक्म है जब तक जिंदगी बाकी है तब तक नमाज बाकी है। इतनी नमाज की फिक्र हमें लाहक होनी चाहिए कि इससे बढ़ के हमें किसी अमल का गम नहीं रहना चाहिए। एक रिवायत मिलती है कि अमाल में से किसी चीज को छोड़ देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के यहाँ कुफर नहीं था। सिर्फ एक अमल ऐसा था कि अल्लाह के हबीब के सारे सहाबा इस बात पे मुत्तफिक थे कि इसको छोड़ देने से बंदा काफिर हो जाता है, वो नमाज है। नमाज की सुस्ती अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। और यही हदीस अगर आप पूरी पढ़ें, मन हाफ़ज़ अला सलवातिल खम्स कानत लहू नूरन व बुरहानन व हुज्जतन यौमल क़ियामा, पांचों नमाजों की खूब हिफाजत करने वाला कल क़यामत का दिन, अंधेरों का दिन, हर तरफ अंधेरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाजों की हिफाजत करने वाले की नमाजें क़यामत के दिन नूर बन जाएंगी। वह बुरहानन, दलील है, दलील किस बात की? अल्लाह सर्टिफिकेट दे देगा, ये बंदा ईमान वाला है, इसको जन्नत में जाने। और फरमाया कि मन लम युहाफिज, और जिसने अपनी नमाजों की खूब हिफाजत नहीं की। एक है सिर्फ हिफाजत, एक है खूब हिफाजत। जिसने ऐसा ना किया लम तकुल लहू नूरन व बुरहानन यौमल क़ियामा, उसको क़यामत के दिन नूर नसीब नहीं हो सकता, अंधेरों में चलेगा नऊज़ुबिल्लाह। और उसके पास कोई दलील ही नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ईमान की तस्दीक ही नहीं है, तो जन्नत में कैसे जाए? ये तो जन्नत में जाने की चाबी है अल्लाह के बंदो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम पढ़ते हैं, ये जन्नत की चाबी है। इस चाबी के धंधे किधर है?
وہ کہا کرتے تھے جس چابی کے دندان گھس جاتے ہیں تالے نہیں کھلتے. اور لا الہ الا اللہ کی پہلی چابی نماز، دوسری روزہ، تیسرا دندہ زکوٰۃ، پھر حج. یہ ہوں گے تو اس لا الہ الا اللہ کی چابی سے جنت کا دروازہ کھلے، نہیں تو کچھ نہیں. بلکہ اگلے الفاظ تو ہیں ہی بڑے سخت کہ قیامت کے دن ایسا بندہ جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے، ان کی حفاظت نہیں کرتا، مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، چار بڑے بڑے رب کے باغی اور سرکش فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، اللہ قیامت کے دن بے نمازوں کو ان کے ساتھ کھڑا کرے. پھر کلمہ کدھر گیا؟ کلمے کی کیا وقت رہ گئی؟ جب تک نماز نہیں کچھ بھی نہیں. اس لیے تو اسے قیامت کے دن کافروں کے سرداروں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے. فرعون کی جھوٹی بادشاہت نے اسے ایمان کی طرف نہ آنے دیا. آج یہی چیزیں ہمیں نماز سے پیچھے کرتی ہیں. قارون اپنی دولت میں لگا رہا، دکان پہ بیٹھا ہے، آج اللہ کا بندہ نماز ہو رہی ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں ہے. اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، کہا یا تو نماز سے روکنے والی دولت ہوتی ہے، تجارت ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، اسے فکر ہی کوئی نہیں. اسے اللہ رب العزت قارون کے ساتھ کھڑا کرتا ہے. کوئی بادشاہت میں ڈوبا ہوا نماز کی فکر نہیں کرتا، اللہ فرعون کے ساتھ کھڑا کر دے گا. جس کا جس طرح کا انداز ہے اللہ قیامت کے دن اسی طرح کے کافر کے ساتھ کھڑا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ نظر ڈال لیں، کتنی نماز کی آپ کو فکر ہے. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں ہم سب جانتے ہیں بیمار ہوئے. 17 نمازیں آپ کی زندگی میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کے مصلی پہ پڑھائی. سب سے پہلی بار جب آپ نے ابوبکر صدیق کو مصلی پہ کھڑا کیا، آپ بے ہوش ہیں. ہوش آتے ہی سب سے پہلا سوال یہ تھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ اتنی فکر نماز کی. کالا ہم ینتظرونک، نہیں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے اٹھنا چاہا پھر بے ہوش ہو گئے. ہوش آتے ہی زبان سے پہلا کلمہ ہی یہ نکلا تھا اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی. کہا نہیں اللہ کے حبیب آپ کا انتظار ہو رہا ہے. 3-4 دفعہ یوں ہوا ہے اور بالا آخر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے. آپ نے گھر میں نماز پڑھی، ایک دفعہ تھوڑی سی طبیعت میں بہتری، اٹھے، ایک ہاتھ سیدنا علی کے کندھے پہ، دوسرا ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ، اور اللہ کے حبیب نماز کے لیے یوں آئے ہیں کہ آپ کے قدموں سے زمین پہ لکیریں بن گئی. نماز کے لیے آج مسلمانوں کو نماز کی فکر ہی نہیں رہی. ضائع ہوتی ہے، ہو جائے بعد میں پڑھ لوں گا، یہ حفاظت نہیں ہے. اس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نماز قرار دیا ہے. یجلسوا یترقبوا حتی اذا کان الشمس بین قرنی الشیطان قام فنکر عربا، بیٹھا ہے انتظار کر رہا ہے، فضول بیٹھا ہے. نماز لیٹ ہو رہی ہے، غروب ہونے کے قریب ہے سورج. فرمایا اٹھ کے 4 ٹھونگے مار کے سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی. دل کا صلاۃ المنافق، یہ تو منافقوں کی نماز ہے. منافق نماز میں بڑا کمزور، پیچھے پیچھے. اور ایمان والوں کی حالت وہ نماز کا انتظار کرتے ہیں. وہ روایت آپ کو یاد ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، فرشتوں کے سردار فرشتے آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ ایک بات میں الجھے ہوئے ہیں، بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نہ ہو۔ تو یہ آپ کے خواب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا جب میں خاموش رہا، جواب نہیں دیا، تو اللہ رب العزت نے میری کمر پہ اپنا ہاتھ ٹچ کر دیا، اس کی ٹھنڈک میرے سینے تک پہنچی اور 14 کے 14 طبق میرے روشن ہو گئے۔ میں نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا، ان کو سن لیا، وہ کفارات میں اختلاف کر رہے تھے اور رفع درجات کی بات کر رہے تھے کہ کون سے ایسے عمل ہیں انسان کر گزرے تو زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے اور جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ تو فرمایا پھر بتائیں وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرۃ الخطا الی المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلکم الرباط فذلکم الرباط فذلکم الرباط۔ آگے سردیاں آ رہی ہیں، ٹھنڈا پانی ہو، وضو کے لیے کرنے کو دل نہ کر رہا ہو، خوبصورت وضو کرے، مسجد کی طرف چل کے آئے، اس کے اٹھے ہوئے قدم درجات کی بلندی کا، رکھے ہوئے قدم گناہوں کے گرنے کا ذریعہ، نماز آ کے پڑھتا ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اگر کوئی شخص گھر سے وضو کر کے آئے، من تطہر فی بیتہ، گھر سے وضو کر کے آئیں، فرمایا مسجد میں آ کے نفل نماز پڑھو گے اللہ عمرے کا ثواب دے گا، فرض نماز پڑھو گے اللہ حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ اور کوئی اس سے آگے بڑھ جائے، نماز پڑھ کے بیٹھ گیا وہ اگلی نماز کے لیے، یا نہیں بھی بیٹھا لیکن اگلی نماز کے انتظار کی فکر لگ گئی اس کو، فرمایا یہ عمل تو ایک ایسا خوبصورت عمل ہے ان 3 اعمال میں سے جن سے اللہ جنت میں درجے بلند کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، کہ فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ رباط سرحد پہ پہرا دینے کو کہتے ہیں، دشمن سے حفاظت کا نام رباط ہوتا ہے۔ اگر کسی کو نماز کے انتظار کی فکر لگ گئی تو آپ نے فرمایا وہ تو اتنے پہرے میں اور اتنی حفاظت میں آئے گا کہ اللہ اسے شیطان کے حملوں سے بھی محفوظ رکھے، خواہش پرستی سے بھی محفوظ ہو جائے گا، اور یہ دنیا کے دھندوں سے بھی اللہ اسے محفوظ کر کے اس نماز کی برکت سے اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کرے۔ نماز بڑی چیز ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، 5 وقت مسجد کے مینار سے آواز اٹھتی ہے، آؤ کامیابی ادھر ہے۔ نماز میں ہی ساری کامیابیاں ہیں۔ جب کبھی اللہ کے نبی کو غم لاحق ہوتا تو آپ سجدے میں گر جاتے تھے۔ نماز شروع کر دیں، ارحنا یا بلال، او بلال اذان پڑھ، ہم نماز پڑھیں گے، اللہ ہمارے دلوں میں سکون نازل کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کل تو چھوٹے چھوٹے بہانوں پہ لوگ نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ ہیں، اور یہ جنگ قبیلہ جوہینہ کے خلاف تھی۔ یہ جوہنی قبیلے جو لوگ ابھی بھی سعودی عرب میں ہیں، اس وقت یہ قبیلہ مسلمان نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ جوہنی مسجد حرام کے امام ہیں، یہ جوہنی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ پورا قبیلہ کافر ہے اور ان کی بڑی تعداد ہے، بڑی طاقت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے کے لیے پہنچ گئے، جنگ شروع۔ وہ جنگیں بھی ذرا اصول پہ ہوا کرتی تھی۔ دوپہر کا وقت جب شدت پہ آ جاتا تو جنگ روک لیتے تھے، پھر آرام کر کے جب سورج ڈھل جاتا، تھوڑی سی گرمی ہٹ جاتی تو دوبارہ جنگ شروع۔ جنگ بند ہوئی، سورج ڈھلا، ظہر کی نماز کا وقت ہے،
میدان جنگ ہے، دشمن کا خوف ہے، حملہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے حبیب نے ظہر کی نماز پڑھائی، باجماعت پڑھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نا، تو ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہم کتنے بے وقوف ہیں، ہمیں یاد ہی نہیں رہا جب یہ سجدے میں گئے تھے ہم ایسا حملہ کرتے کہ ان کی بالکل ہی خاتمہ کر دیں۔ تو پتہ ہے کافر نے کیا کہا تھا؟ کہا ستأتی صلاة عندهم احب الیہم من اولادہم۔ اب ایک نماز ان کی آ رہی ہے، وہ نماز ان مسلمانوں کے ہاں ان کی اولادوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ عصر کی نماز ہے، وہ نہیں چھوڑیں گے یہ۔ اب جب عصر کی نماز شروع کریں گے نا تو ہم سارے مل کے ان پہ حملہ کریں گے، تمام کر دیں گے آج ہم ان کا کام عصر کی نماز پہ۔ اور یہ کافر کو بھی پتا ہے کہ مسلمان جنگ کے میدان میں بھی نماز نہیں چھوڑتا، ہم دکان پہ بیٹھے چھوڑی جا رہے ہیں۔ بلکہ بات تو اس سے بڑی ہوئی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم نماز کو لیٹ کر، کیا ہوا جی مہمان آئے تھے، عورتیں کہتی ہیں سسرال والے آئے تھے، فلاں آیا تھا، بس میں کھانا پکا رہی تھی، وہ ہو رہا تھا، یہ ہو رہا تھا، بچہ سنبھال رہی تھی، میری نماز لیٹ ہو گئی، اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا، فلاں فلاں، ہمارے بہانے نہیں ختم، اس لیے ہم فلاح و کامیابی سے پیچھے آئے۔ اب عصر کی نماز کا وقت جب قریب آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آ گئے، کہا آپ عصر کی نماز جب شروع کریں گے نا تو دشمن نے آپ پہ حملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہا نماز لیٹ کر لینا، یہ نہیں کہا نماز آج معاف ہو گئی، یہ نہیں کہا نماز آپ مغرب کے ساتھ پڑھ لیں، نماز پڑھنی ہے، پڑھنی اپنے وقت پہ ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، فیصلہ ہے رب کا، تمہارے رب نے تم پہ نماز وقت پہ پڑھنے کو فرض قرار دیا ہوا ہے۔ نمازیں لیٹ کرنا تو خدا کی قسم بندہ مومن کا کام ہے ہی، وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دشمن کے سامنے جو نماز پڑھی جاتی ہے، نماز خوف، اس کا پورا ہی طریقہ نازل کرنا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مَعَكَ۔ آپ نے اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کر لینا ہے، ایک حصہ دشمن پہ نظر رکھے، ایک صف آپ کے ساتھ نماز شروع کر دے گی۔ کتنی عجیب طریقے سے یہ نماز پڑھی اللہ کے حبیب نے میدان جنگ میں، لیکن چھوڑی نہیں ہے۔ ایک صف آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے اور دوسرا مسلمانوں کا پورا گروہ دشمن کے سامنے چاقو چوبند کھڑا ہے۔ ایک رکعت پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے تو یہ پوری کی پوری صف اپنی جگہ سے ہٹ کے ادھر چلی گئی اور وہ لوگ ادھر آ گئے۔ یہ ساری حرکتیں نماز کے دوران ہو رہی، ایک رکعت ان کی ابھی رہتی ہے، وہ دشمن کے ساتھ ان پہ نظر رکھے ہوئے، اب جنہوں نے ابھی نہیں پڑھی تھی وہ صف آ گئی، انہوں نے ایک رکعت آپ کے ساتھ پڑھی، وہ کھڑے رہے، انہوں نے سلام تک نماز پڑھی، پھر یہ وہاں چلے گئے، پھر انہوں نے آ کے رکعت پڑھی۔ 6 طرح یہ نماز ہوئی ہے مختلف اوقات میں، جنگ کی حالت میں، دشمن کے سامنے، خوف کے سائے میں، موت منڈلا رہی ہے، تلواریں چل سکتی ہیں، حملہ ہو سکتا ہے، لیکن نماز معاف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی، غالباً سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ، انہیں آپ نے ایک بڑی اہم مہم پہ روانہ کر دی۔ کہا ایک بہت بڑا دشمن ہے ہمارا، غالباً اس کا نام سفیان خالد ہے، سنا ہے وہ پلاننگ کر رہے ہیں ہمارے اوپر حملے کی، میں تجھے اس مشن کے لیے بھیج رہا ہوں کہ تو نے اس کا کام تمام کرنا ہے۔ اکیلا بندہ
دشمن کی صفوں میں گھسنے والا ہے، اپنا کام کر کے واپس جانا ہے۔ کہتے ہیں میں جب قریب پہنچا نا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو۔ میں نے کہا مشن اللہ کے حبیب کا ہے اور وقت نماز کا ہے، کیا کروں؟ بس میں نے پھر کیا کیا، میں نے اس کے پیچھے جاتے جاتے چلتے چلتے ہی نماز شروع کر دی۔ قرآن اترا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو تم سواری پہ ہو، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، چل رہے ہو، جس حالت میں نماز پڑھ سکتے ہو اسی حالت میں نماز پڑھو، اللہ قبول کرے، معاف نہیں ہے، یہاں عذر نہیں جاتے، بس جی کرنے ہیں شروع کو نہیں، بس دعا شعا کرو، شروع کرنے ہیں۔ ابھی ہمارا ایک جاننے والا اچانک سے ایسا بیمار ہوا کہ اس سے اٹھا ہی نہیں جا، ہٹا کٹا صحت مند جوان، پتہ نہیں کیا ہوا، اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا، بیٹھا ہی نہیں جاتا، کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا۔ پرسوں میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے کہا نماز تو شروع کر دو اللہ کا، کہا بس دعا کرنے میں صحت یاب ہوتا ہوں تو شروع کرتا ہوں۔ ہم نے نماز کو بالکل پیچھے کر دیا، کیا تو صحت مند ہو جائے گا؟ کیا اللہ اتنی فرصت دیں گے؟ کیا ہمارے پاس اتنا موقع ہے کہ میں کل نماز شروع کروں گا؟ کتنے یہ وعدہ کر کے رب سے سوتے ہیں کہ صبح نماز شروع کر دوں گا، اور پھر وہ رات ان کی آخری رات ہوتی ہے، ساری نمازوں کا بوجھ اپنے اوپر لے کے دنیا سے اٹھا۔ ایک نماز بھی اگر سستی سے انسان ضائع کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی کی نمازیں پڑھتا رہے اس کی قضائی ادا نہیں ہو سکتی۔ یہاں ویسے میں آپ کو یہ مسئلہ بھی بتا دوں، ہمارے پاس جو مولانا حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں عمری قضا بھی ہو جاتی ہے۔ عمری قضا کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے بالغ ہونے کے بعد 10 سال نماز نہیں پڑھی تو اگلے 10 سال ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھے، اس کی ساری قضائی ہو، کچھ بھی نہیں، بالکل اپنی طرف سے بنایا ہوا دین۔ کوئی نماز انسان سستی سے طرح کر دے اس کی قضائی نہیں ہوتی، توبہ کرنا ہوتی ہے پکے دل سے، اور اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگنا ہوتی ہے کہ میری نماز کیسے ضائع ہو۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، بڑی شرم کی بات ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان عورتوں کے ہاں، صحابیات کے ہاں نماز کی اہمیت کا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش، ایسی بیماری لگی بیچاری کو کہ پورا مہینہ خون رکتا ہی نہیں تھا۔ ایک مہینہ گزر گیا، سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آ کے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، کہا ڈرتی ہوں اس بات سے اللہ یکون حظی فی الآخرہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھے آخرت سے بالکل محروم کر دے۔ فرمایا کیا ہو گیا، کس لیے یہ بات کر رہی ہو؟ کہا کہ مجھے خون کی بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ میں تو پورا مہینہ پاک بھی نہیں ہوئی، جب پاک نہیں ہوں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو آخرت میں نجات نہیں، لگتا ہے میری آخرت ضائع ہو رہی ہے۔ سیدہ عائشہ فرمانے لگی بیٹھ سے، ابھی سرور کائنات آتے ہیں تو آپ کا مسئلہ ان سے حل کروا لیتے، کوئی مسئلہ تو دنیا آخرت کا ایسا ہے نہیں جو شریعت نے حل نہ کر دیا۔ بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ رو رہی ہے بیچاری، اور اسے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ میری آخرت تباہ ہو رہی ہے، میں کہیں جنت سے محروم نہ ہو جاؤں، میری نمازیں گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے کہہ دو کہ بیمار ہونے سے پہلے جو اس کے ماہواری کے دن تھے نا،
جتنے دن تھے اتنے دن وہ نماز چھوڑ دے، اور جو ہی وہ دن پورے ہو جائیں وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے، چاہے خون گرتا رہے۔ ہاں، اسے کہو کہ کپڑا باندھے اچھی طرح، خون کا قطرہ نماز کے وقت نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ خون گرتا رہتا تھا، یہ نماز پڑھتی رہتی تھی۔ اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی، اور اس حالت میں فکر لاحق ہے کہ میری نمازیں کیوں ضائع ہو رہی ہیں۔ اور ایک اور صحابیہ تو بیچاری ایام ماہواری میں گئی نا، تو نماز چھوٹنے کا اتنا عجیب احساس ان کے دل میں پیدا ہو گیا کہ وہ کام کیا جو شاید بیان کرتے ہوئے بھی احساس سا ہو رہا ہے، شرم کا مقام ہوتا ہے۔ وہ روئی جو استعمال کرتی ہیں عورتیں ان دنوں میں، اس روئی کو کپڑے میں لپیٹ کے سجدہ عشاء کے یہاں بھیج دیا، کہا یہ نشان دیکھو، میں نماز شروع کر دوں یا نہ دیکھوں، مجھے تو غم ہے میری نمازیں کہیں زیادہ نہ نکل جائیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اس کو دیکھ کے واپس بھیج دیا اور کہا کہ لا تستعجلی، ابھی نماز میں تو نے جلدی نہیں کرنی ہے، جب تک کہ سفید خون تیرا شروع نہ ہو جائے تب تک تیرے حیض کے دن ختم نہیں ہوں گے، ابھی تک تیرے حیض کے دن جاری ہیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے ان کو اپنی نمازوں کی فکر کتنی ہے، وہ اپنی نمازوں کے لیے کیا کیا طریقے اور ہیلے اختیار کر رہی ہیں۔ کہیں سے ملے اشارہ کہ میں نماز شروع کر دوں تو آج ہی شروع کریں۔ اور یہ فاطمہ بنت ابی حبیش تو ہر نماز کے لیے غسل کر لیتی تھی، خون جو چلتا رہتا تھا بیچاری کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اجازت دے دی کہ اگر ان کو ایک نماز پہ غسل کرنا مشکل ہوتا ہو تو ایک غسل میں 2 نمازیں جمع کر لیں، پڑھتی رہی ہے پوری زندگی یہ اللہ کی بندی، نماز نہیں چھوڑی۔ بھائیو نماز نہ چھوڑیں، نماز میں سستی نہیں کریں۔ جتنے ذوق شوق سے آپ کا اس مسجد سے دل لگے گا، نماز سے دل لگے گا، آپ کی نمازیں درست ہوں گی، آپ کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا، اسی قدر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے معاملے آسان کرتے چلے جائیں گے۔ کتنے واقعات ہیں خدا کی قسم۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری وصیت نماز، لوگوں نماز 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 نماز۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی زبان اطہر سے اونچی آواز میں جو ہم نے آخری کلمے سنے تھے وہ یہی تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ کون سی وصیت کرتا ہے بندہ جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے؟ غیر ضروری، ضروری یا بہت ضروری؟ بہت ضروری وصیتیں کرتا ہے بندہ دنیا سے جاتے ہوئے۔ سب سے بڑی وصیت اللہ کے حبیب کی یہی رہی، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یوں کرتے کرتے آپ کی آواز گم ہو گئی تھی اور پھر آپ کے آخری ہونٹوں نے حرکت کی تھی، تو سیدہ عائشہ صدیقہ نے کان لگایا تو آپ کہہ رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، یا اللہ آپ مجھے اس دنیا سے اٹھا لیں۔ کس دن؟ اللہ اکبر، سوموار کا دن، فجر کی نماز۔ یوں کر کے آپ نے اپنے گھر کا کپڑا ہٹایا، دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے، صحابہ نماز میں کھڑے ہیں، ابو بکر صدیق جماعت کروا رہے ہیں، اللہ کے حبیب کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، یہ دیکھ کے آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا، میں جو مقصد لے کے دنیا میں آیا تھا، لوگ نمازی بن جائیں، سجدے گزار بن جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، آج وہ مشن پورا ہو گیا۔ میرے سارے صحابہ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس مسکراہٹ نے لوگوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ انس کہتے ہیں ہمیں لگا کہ نماز توڑ دیں گے ہم، چند دنوں سے اللہ کے حبیب کا دیدار نہیں ہوا تھا، ہم نے سمجھا مسجد میں آنے لگے، لیکن یہ آپ کا آخری دفعہ تھا۔ اس کے بعد پردہ ہٹایا تو پھر دنیا سے رخصت ہوئے تھے، لیکن آخری نصیحت کیا ہے؟ آخری وصیت کیا ہے؟
भाइयों हमारे लिए बड़ा सोचने का मुकाम है। माजरत के साथ हम तो जुम्मा भी आके लेट पढ़ते हैं। हफ्ते के बाद आने वाली नमाज, 10 दिनों के गुनाहों की बख्शिश वाली नमाज, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में इससे बड़ी तो कोई फजीलत हमने पढ़ी नहीं, खुदा की कसम, कि जुमे वाला दिन हो, इंसान घर से गुस्ल करे, अच्छा लिबास पहने, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, तेल लगाए, पैदल चल के मस्जिद आ जाए, इमाम के करीब बैठे, गौर से खुतबा सुने, हर कदम के बदले 1 साल के रोज़े और 1 साल की तहज्जुद का सवाब मिलता है। भाइयों 1 किलोमीटर से आने वाले के ज़रा कदम गिने, आप कितने बन जाएंगे? उसको 360 से ज़रब दे लो, एक एक कदम पे साल के रोज़ों का और साल की तहज्जुदों का सवाब है। और अक्सर मस्जिदों में इमाम खुतबे के लिए आता है तो सिर्फ पहली साफ पे चंद नमाजी बैठे होते हैं बस। फवैलुल लिल मुसल्लीन, इन नमाजियों के लिए हलाकतें हैं, हलाकतें। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो नमाजों में सुस्तियाँ छोड़ ही नहीं रहे। आप आखिरी बात सुने और मैं बात ख़त्म करता हूँ। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंजर लगे हुए, दुआ किया करते थे अपनी ज़िंदगी में, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिका फ़ी बलदी नबीका, ऐ अल्लाह मुझे शहादत तो तूने देनी ही देनी है, तेरे रब के तेरे हबीब की ज़ुबान से सुना है, शहादत तो मुझे मिलनी, अपने पैगंबर के शहर में मुझे शहादत नसीब करे। अल्लाह हर चीज़ पे कादिर है। लोग कहा करते थे उमर तेरी ख्वाहिश भी अजीब है, शहादत मांगता है और नबी के शहर में मांगता है, ये तो अमन का शहर है। शहादतें मैदान जिहाद में मिला करती हैं और तेरी तमन्ना नबी मस्जिद में शहादत लेने की है। कहा अल्लाह पूरी करे। फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, गालबन 1 रकत हुई थी और दूसरी रकत खंजर घोंप दिए अबू लुलू वजूसी ने, जहर में बुझे हुए खंजर थे और ना ला सके जख्मों की ताब, खंजर चूंकि 2 धारी था, उसको बाहर खींचा गया तो अंतड़ियाँ भी बाहर आ। सुने हम कहाँ हैं? बेहोश। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बेहोश हैं। किस तरह होश में आए मशवरा हो रहा है। कोई चीज़ें इस्तेमाल करवा दे, कोई चीज़ सुंघा दे, सारे हीले नाकाम हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदना मिस्वर बिन मखरमा उठे, कहा उमर को होश में लाना है तो मेरे पास एक हल है, मेरे पास एक इलाज है। कहा बताओ क्या? कहा उमर के कान में जोर से कह दो तेरी फजर की 1 रकत रहती है, कह दो अस्सला या अमीरुल मोमिनीन, मुझे अपने रब पे पूरी उम्मीद है नमाज की आवाज जब उमर के कान में जाएगी तो उमर को होश आ जाएगी। यही हुआ। किसी ने उनके कान के करीब होकर जोर से कहा अस्सला या अमीरुल मोमिनीन। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें खुल गई और खुलते ही सबसे पहला सवाल ये कर दिया कि जिस नमाज में मुझे खंजर लगे थे वो मैंने नमाज पूरी की थी कि नहीं की? नमाज की फिक्र, और इतनी फिक्र ये जब तक मुझे और आपको लाक नहीं होती ना, हमारी ज़िंदगी में सुकून नहीं आना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून नमाजों में तलाश करते हैं। जब कभी कोई गम लाहक होता तो आप बिलाल को कहते थे, बिलाल अज़्ज़िन अरिहना बिस्सला, अज़ान दो, नमाज पढ़ें, अल्लाह हमें नमाजों में सुकून अता करे। ये नमाजों को जल्दी जल्दी न पढ़ा करें। सलाम फिरता है और बाद बेचारों का तो बस चले ना तो सलाम जूतियों के पास जाके फेरे, भागने के लिए खड़े हैं। और मस्जिद में आ ही गए हो तो जल्दबाजी किस चीज़ की? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे ना, अल मुमिनु फिल मस्जिद कस्समकी फिल मा, मोमिन को मस्जिद मुयस्सर आई तो ऐसे जैसे मछली को पानी मुयस्सर आ गया, और मुनाफिक मस्जिद से यूँ भागता है जैसे परिंदे का पिंजरा खोल दे तो उड़ जाता है।
آرام سے بیٹھا کرو اللہ کے بندو، ہر نماز کے بعد اذکار مکمل کرو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، آیت الکرسی پڑھو۔ سیدنا معاذ بن جبل والی جو دعا اللہ کے حبیب نے سکھائی، رب اعنی علی ذکری کا و شکری کا حسن عبادتی کا، آخری تینوں کل پڑھو، آرام سے اذکار کرو، اذکار کے بعد سنتیں ادا کرو، اس کے بعد اللہ توفیق دے تو دعا کر کے مسجد سے جاؤ، تب جا کے ہماری نمازیں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں۔ اذان ہوتی ہے، سب کام بند کر دیا کریں، عادت بنا لیں اپنی۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں اور نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھیں، اور یہ نمازیں روز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔